السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹاپک کر رہے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت 1977 to 1988۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے جو مقررہ مدت سے پہلے الیکشن کرانے کا اعلان کیا اور مارچ 1977 میں انتخابات منعقد کرائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان قومی اتحاد PNA تشکیل دیا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوگی، بھاری سیٹوں سے وہ جیت گئی، مگر پاکستان قومی اتحاد نے پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاجی تحریک شروع کر دی، یعنی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو پر دھاندلی کا الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، انہوں نے ریگنگ کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے۔ ابھی یہ مذاکرات جاری ہی تھی کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا، تمام سیاسی جماعتوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی، ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح سیاسی منظرنامہ یک سے تبدیل ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان قتل کیس میں سزائے موت دے دی گئی۔ نواب محمد احمد خان کے قتل کا کیس چلایا گیا ذوالفقار علی بھٹو پر اور اس جرم کے بدلے میں اسے سزا دے دی گئی۔ ظاہر جنرل ضیاء الحق فیصلہ کر چکے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹانا ہے، چاہے وہ کیس جھوٹا ہے یا سچا، لیکن انہوں نے ہٹانا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کیے جاتے رہے، جنہیں وہ ٹائم پر ٹائم دیتے رہے لیکن الیکشن نہیں کرائے۔ آخرکار 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے اور صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ محمد خان جونیجو اگرچہ غیر جماعتی اسمبلی کے رکن تھے، مگر قریباً 2 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد سے مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت قائم کر کے ملک میں جماعتی سیاسی نظام بحال کر دیا۔ 1985 میں آئین پاکستان 1973 میں 8ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کو کئی اضافی اختیارات اور آئینی طاقت حاصل ہوگی، یعنی ایک ترمیم کی گئی جس کے تحت تمام کے تمام اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، صدر کے پاس اختیارات آ گئے۔ یہ اختیار آئین پاکستان کے آرٹیکل 58 میں شامل ہوئے، جس کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا، جبکہ سینٹ کو تحلیل کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B کی روح سے صدر پاکستان وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو بھی فارغ کر سکتا تھا۔ محمد خان جونیجو چونکہ جمہوری مزاج کے آدمی تھے، اس لیے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ہم آہنگی نہ ہو سکی، دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر جنرل محمد ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے محمد خان جونیجو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور قومی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔